أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، اور پچھلی مرتبہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے وہ بات بتائی جس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ، میں تو آدم سے بڑا ہوں، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری عبادت یہ آدم سے بڑی ہوئی ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ بات جب ابلیس نے بتائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، میرے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تجھے بھی اور آدم کو بھی اور تمام فرشتوں کو پیدا تو میں نے کیا ہے، تو میرا حکم تمہارے نزدیک بڑا ہونا چاہیے، تو تم نے جو ہے میرے حکم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ جب میں نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو تمہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، فرشتوں کے ساتھ میں جو وہ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہنے سے اس کو نکال دیا۔ تو تکبر کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اسی لیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب ابلیس نے کیا تکبر ہی تو کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو رہنے دیتے، کوئی بات نہیں، چلو۔ ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بڑا سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ سے تو بڑا نہیں سمجھ رہا، لیکن چونکہ اس نے ایک تکبر کی جھلکی اس کے اندر آئی تو اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ تکبر جو ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا میرا بندہ تکبر کرے، یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت سے اور اپنے دربار سے فوراً ابلیس کو نکال دیا۔ تو اسی لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ وہی ہے جو ابلیس کا ٹھکانہ ہے، جہنم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند کیوں ہے؟ تکبر کو اللہ گوارا نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، العظمت ردائی والکبریاء ازاری۔ اللہ نے فرمایا کہ عظمت، تعظیم یہ میری چادر ہے، اوپر کی چادر، اور بڑائی، تکبر یہ میری ازار ہے۔ ازار کہتے ہیں نیچے کی چادر کو۔ اس زمانے میں لباس دو ہی طرح کے ہوتے تھے، ایک چادر کو آدمی بطور لنگی کے باندھ دیا کرتا تھا اور ایک چادر کو اوپر ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بتائی ہے، ورنہ اللہ کی چادر کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی چادر کیسی ہے، اللہ کی ازار کیسی ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں، یہ چیزیں کیسی ہیں۔
بس اللہ نے جو باتیں بتائی ہمیں اتنا ہی ماننا ہے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ عظمت اور تعظیم یہ میری اوپر کی چادر ہے، اور بڑائی تکبر یہ میری ازار ہے۔ تو جو آدمی مجھ سے میری ازار کو کھینچے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ آج ہم نے مثال کے طور پر جو کپڑے پہن رکھے ہیں، کوئی آدمی چلتے پھرتے ہماری چادروں کو کھینچنا چاہے، ہماری لنگی کو کھینچنا چاہے، پاجامے کو کھینچنا چاہے، کپڑے کو کھینچے اپنی طرف، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی تکبر کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کی ازار کو کھینچتا ہے، اور جو اللہ کی ازار کو کھینچے اس کا یہی حشر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا کیا، کہ فوراً اپنے دربار سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور آخرت میں قیامت کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر یہ بڑا ناپسند ہے، اور تکبر کرنے والے پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ آدمی جب تکبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ، اس کا نقصان خود اس کو اٹھانا پڑتا ہے اور خود اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے جنت سے اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب ابلیس کے اندر کتنا تکبر تھا، پچھلی مرتبہ جو واقعہ بتایا گیا تھا وہ تو آخرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو 1000 سال جہنم میں جلنے کے بعد نکالے گا، اور پھر اسے کہے گا کہ آدم کو سجدہ کر دو، میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ تیار نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ تو بعد میں ہوگا، آخرت میں، قیامت کے بعد میں۔ ایک واقعہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے بات چیت کرنی ہوتی تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتے، یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کوئی بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پر جاتے اور وہاں اللہ سے بات چیت ہوتی، ہر جگہ بات چیت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی پر وحی یہ ہر جگہ ہو جایا کرتی تھی۔ وحی کہتے ہیں اللہ اپنے نبی سے فرشتے کے ذریعے جو بات کرتا ہے اس کو بولتے ہیں وحی۔ تو ہمارے نبی پر تو وحی ہر جگہ آ جاتی، گھر کے اندر، راستے میں، سفر میں، اونٹ کے اوپر، سواری پر، کہیں بھی ہر جگہ وحی ہمارے نبی کے پاس میں آ جایا کرتی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کوئی وحی بھیجنا چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتے، اور کوہ طور پر پھر اللہ وحی بھیجتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تورات، وہ کوہ طور پر بلایا، 40 دن تک کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دی۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن کریم دھیرے دھیرے جو ہے 23 سال کے اندر دیا۔ قرآن کریم کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور آپ کو سناتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں ابلیس ملا۔ ابلیس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے ہو کوہ طور پر، تو میرے بارے میں بھی اللہ سے بات چیت کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں توبہ کر لوں تو اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنی جو بات کرنی تھی وہ بات کرنے کے بعد پھر ابلیس کے بارے میں کہا کہ ابلیس جو ہے راستے میں ملا ہے اور اس نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ آپ سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے، وہ اگر ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، یہ کام تو آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ابلیس نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے، اور ابلیس نے آ کر آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا، بات چیت کر لیا آپ نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہاں میں نے بات چیت کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کی توبہ بھی اللہ قبول کر لے گا۔ بس اللہ نے ایک شرط لگائی ہے چھوٹی سی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو حضرت آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کرنا صرف ایک مرتبہ۔ تو یہ بات سن کر ابلیس نے فوراً منع کر دیا، نہیں یہ نہیں کر سکتا میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اسی وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا،
تو اب میں ان کی قبر کو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ابلیس کے اندر کتنا تکبر ہے. حالانکہ وہ سب بات کو جانتا ہے کہ میرا حشر آخرت میں کیا ہوگا، مجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، جہنم کا کتنا سخت عذاب ہے، کتنی خطرناک جہنم ہے، وہ ہم سے زیادہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ حضرت آدم کی قبر کو بھی سجدہ کر لے، کیونکہ اس کے اندر تکبر جو بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، وہ تکبر اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتا. تکبر کی وجہ سے آدمی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ابلیس جو ہے اس چیز سے منع کر دے گا. اب یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے نبی کی قبر پر ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس بات کا حکم ہو سکتا ہے. تو کوئی یہ شک اور شبہ کر سکتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ حکم جو ہے اللہ نے ابلیس کے لیے دیا تھا. ابلیس جو شیطان ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اللہ نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ تو اگر اپنی معافی چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کر لے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. لیکن ابلیس کے علاوہ کسی اور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اور اللہ کے کسی بھی نبی کی قبر پر جا کر وہ سجدہ کرے. یہ اس بات کی اجازت کسی کو نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ابلیس جو پہلے سے اللہ کا نافرمان ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی قبر کو وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کا اس میں فائدہ ہے. اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم بڑی بڑی درگاہوں پر جا کر دیکھیں تو کس طرح عورتیں، مرد، بڑے، بوڑھے، بچے سب جو ہے وہاں قبر پر جو ہے کوئی سجدہ کر رہا، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی کیا کر رہا، کیسے مطلب کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آج مسلمان کی حالت ابلیس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی کہ ابلیس بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اللہ کے سامنے تو جھکنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے سامنے تو وہ سجدہ کر لے گا، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جو ہے حضرت آدم، اس کے سامنے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، یہ کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا، جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور کے سامنے جھکیں. اس بات کو وہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع کیا کہ اللہ کو جو ہے شرک کرنے والے کی اللہ معافی نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا اس کو. شرک اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانے، اللہ کے سامنے بھی جھکے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی جھکے، اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرے. اسی کو بولتے ہیں شرک. تو شرک ایسا گناہ ہے کہ کوئی انسان اور کوئی مسلمان اس گناہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے. تو اس لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت جس اللہ نے ہمیں دی، اور جو ایمان اور اسلام ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، یہاں تک کہ نبی کے سامنے بھی ہمیں جھکنے سے جو اسلام منع کرتا ہے. کتنا بہترین اللہ نے ہمیں مذہب اور ہمارا دین اللہ نے ہمیں دیا، لیکن پھر بھی جو ہے مسلمان اپنے آپ کو جو ہے دوسرے کے سامنے جھکا کر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. کہ آدمی ایک کے سامنے جھکے تو اس میں آدمی کی عزت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس لیے جھک رہے ہیں کہ اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم کو نہیں جھکنا. لیکن پھر بھی جو ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بزرگوں کے مزارات پر، بزرگوں کی قبروں پر
جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. حالانکہ قرآن میں صاف صاف اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے بالکل قریب ہوں. جب بھی تم مجھے پکارو گے، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس گھڑی بھی تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہاری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اور میں تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہوں. انسان جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہر جائز دعا انسان کی پوری ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس کا اثر جو ہے تاخیر سے ظاہر ہوتا ہے. دعا تو ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اس کا جو اثر ہے بعض مرتبہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ 1-2 سال میں ظاہر ہوتا ہے، بعض مرتبہ کافی دنوں کے بعد میں ظاہر ہوتا ہے. اور نہیں بھی ظاہر ہو دنیا میں تو آخرت میں انسان نے ہر دعا جو اللہ سے کی ہے اس دعا پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملنے والی ہے. کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو جو نیکیاں دیں گے، اور اللہ بتائے گا کہ یہ نیکی وہ ہے جو تو نے مجھ سے دعا کی اور اس کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا. تو اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو